حضرت عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی، کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید، گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ وقت دے معاملات کو، ٹائم دے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے، قلعہ بند ہو گیا، چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیل لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ، باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے تو جنگ ہو جاتا۔ ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر نہیں نکلتے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے۔ جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی، یہ دیوار جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے۔ آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے، توجہ میری طرف رکھیے، یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی بدھ مت عیسائی تینوں اندر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو۔ صحابہ بولے لا الہ لا الہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑھا تو دیواریں ہلنے لگی، کانپنے لگی، انہوں نے توڑے دروازے باہر آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو بے ایمانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ آدھا پڑھا ہے، اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ نہیں، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے حکم ازاں لا الہ۔ اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم قدا ہے جہاں لا الہ، بارہ پکڑو ان کو مارو۔ جس دن ابو جہل آیا ہے نا بدر میں، اس نے جاسوس بھیجا، محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے ہیں، وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس۔ ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ، جنگ کیا کرنی ہے، تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، لڑ یہ نہیں سکتے، باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا۔ محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر، تلواریں کوئی نہیں، زرہیں کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا، میں ان کا ایمان۔ فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے ہیں۔ ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ، حملہ کیا، یہودی باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر، کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا۔ کس کی قوت؟ ایمان کی۔ کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ۔ تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا، یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا؟ وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر۔ حضرت خالد بن ولید
اور بھائی طاقتیں ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمتیں ایمان کی قوت سے۔ فرمایا بلا سارے یہودی، سارے آ گئے۔ فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے، پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے، پانی کا گلاس پی گئے، 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے، کتنے غیر مسلم۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح ہے، بولے۔ ایمان بڑا قوت والا ہوتا ہے، بڑا قوت والا۔ اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کروڑوں نجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو، لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، بچے کو تسلی دے کے سلا دے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحشا، خوبصورت عورت، بری عورت، خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو اور دعوت گناہ بھی دے، بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو، اور پھر بھی وہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان۔ یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا، روز پتہ چلے گا۔ میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ۔ حضرت مصعب ابن عمیر جنگ احد میں میرے نبی، اور یہ بڑا لاڈلا صحابی ہے میرے رسول کا، بڑا لاڈلا، مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار ہے۔ ان کا جو بھی کہیں مجھے ارشاد کوئی قول ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا، ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کاٹ دیا، جناب مصعب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی ہاتھ کٹ گیا تو 2 کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا، جھنڈا پکڑا۔ اور جناب مصعب ابن عمیر کے جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے سے لگایا، سینے سے۔ میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے رو کے فرمایا یہ مصعب کے ایمان کا جھنڈا تھا جسے وہ ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا، یہ اس نے زمین پر گرنے۔ اپنے ایمان کو دیکھو، ایمان کو پرکھو، ایمان پر محنت کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدر کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے دین کی۔ دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ پیار کرو۔ تیسری بات شہادت کی آرزو۔ چوتھی بات ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو بولیے ایمان کو۔ اللہ فرماتا ہے تم ایماندار رہنا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ پختہ ہوتا کیسے ہے؟ اقبال کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو تیرا ایمان پختہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا کر جو تیرے ایمان کو، کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو۔ ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے۔ اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے، فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں۔ حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں نہیں بڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا
یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے. آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں. تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل. اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو. حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو. بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی. عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے. کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک. اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا. اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں. یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا. میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں. حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر. میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی. شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے. اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم میں رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا. حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا. اسی زخم میں پردہ ہو گیا. میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے. کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ میں ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی. ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی،
हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली। बीबियों को कहती है मेरा खामन भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी। आज हुजूर ने फिर बुलाया है। दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया, मदीने में मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूँ। मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है। लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। वादा है तेरे साथ, तुझे शहीद की। मेरे भाई मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी खासान रसूल वक्त दुआ है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती